بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معروف، مشہور اور لیجنڈ اداکار جناب سلطان راہی پر۔ سلطان راہی صاحب کے جو مکالمے مشہور ہوئے ان میں ایک یہ بھی تھا، مولے نو مولانا مارے تے مولا نہیں مردہ پہنا، اس طرح انہوں نے بولا تھا۔ تو مجھے یاد ہے جب ان کی تدفین ہو رہی تھی، جب وہ لہر میں اتر رہے تھے، تو یہی مکالمہ اور فلم کا سین جو ٹی وی پر خبریں چل رہی تھی نیشنل میڈیا پر، تو یہی مکالمہ دہرایا گیا ان کا۔ وہ بیٹھے ہوئے ہیں گھوڑے پہ، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مردہ پہنا۔ ملک شوکت گجرانوالہ میں اسسٹنٹ کمشنر رہے ہیں۔ وہ بات سناتے ہیں کہ وہ ایک دن لاہور کے ایک مال روڈ پر بڑے مشہور و معروف ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ راہی صاحب کہیں سے شوٹنگ کر کے آئے فلم پہلا وار کی، کیونکہ وہ گیٹ اپ ان کا فلم پہلا وار کا تھا، تعویذ گلے میں پورا ٹائٹ کر کے باندھا ہوا اور ٹنڈ کروائی ہوئی ہے۔ ان دنوں ان کی صحت بڑی تگڑی ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر کوئی گورے تھے، 2-3 یا جتنے بھی، انہوں نے ایک پاکستانی فیملی خاتون کو تھوڑا ڈسٹرب کیا، جس سے جھگڑا ہو گیا۔ تو ملک شوکت صاحب کہتے ہیں کہ راہی صاحب نے ان کو ایسے ہی بھڑکایا جیسے فلموں میں بھڑکاتے ہیں۔ تو پورا غیرت والا انہوں نے سما باندھ دیا۔ تو پھر سیکیورٹی آ گئی، جو ظاہر ہے کہ وہ زیادتی پر تھے۔ تو حاجی سلطان راہی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، نیک آدمی تھے۔ ایک ان کے انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ جب میں فارغ ہو جاتا ہوں نا تو مجھے سب سے زیادہ مزہ عشاء کی نماز میں آتا ہے۔ بالکل فارغ ہو کر تو میں اپنے گھر پہنچتا ہوں اور پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہوں۔ پھر راہی صاحب کا کوئی ہمسایا تھا، تو انہوں نے اس کا بھی انٹرویو آیا، تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ یہ تم نے کیا سلطان راہی کے سامنے گھر لے لیا۔ تو یہ بات میں نے سنی ہے، آپ بھی سنیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رات کو میں نے کہا پتہ کروں یہ ایکٹر کرتا کیا ہے۔ تو یہ رات گئے، جب لیٹ آتے تھے تو سیدھا گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے، تو ان کے گھر میں ہی مسجد تھی، سیدھے اس طرف چلے جاتے اور پھر بہت وقت ادھر گزارتے۔ راہی صاحب کے لیے میری ایک دفعہ سدھیر صاحب سے بات ہوئی۔ ظاہر ہے ریولری ہوتی ہے ایکٹروں میں، تو سدھیر صاحب اپنے وقت کے پہلوان قسم کے ایکٹر تھے، وہ بڑا مشہور ہے۔ سہیل احمد صاحب اس کا بڑا میرے اس جوک سے انجوائے کرتے ہیں، طاہر سرور میر اور سہیل احمد صاحب بھی۔ میں نے کہا کہ سدھیر واحد ایکٹر ہوئے ہیں جو 13ویں پینٹ، یہ چھوٹا سا چاقو پستول پکڑا جائے، اس میں بھی مفرور ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ پھر سہیل صاحب اس کو انجوائے اب تک کرتے ہیں کہ اچھا جی 13ویں پینٹ جی سدھیر مفرور ہو جاندے سن۔ تو سدھیر صاحب سے جب بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں سلطان راہی اندر سے کتنا خوبصورت آدمی ہے، جتنا وہ باہر سے پرکشش ہے اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت ہے۔ ناظرین، انسان کا جو اصل رول ہوتا ہے نا، کریکٹر، اس کا 95% لوگ یہ میں ایکٹر ہونے کی بات نہیں کرتا کہ وہ رول کس کا کرتے تھے، وہ فلم میں ڈان بنتے تھے، انڈر ورلڈ بنتے تھے، ڈاکو بنتے تھے، بدماش بنتے تھے، لیکن جب وہ اپنی ذاتی محفل میں ہوتے تھے تو انتہائی مٹے ہوئے شخص ہوتے تھے، زمین اور مٹی سے پیار کرنے والے۔ راہی صاحب بہت سارے لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے، چھپے اور ظاہرہ ہر طریقے سے، اور یہ اکثر فلم ایکٹروں میں رہا ہے۔ اقبال حسن صاحب میں یہ کمال خوبی تھی کہ وہ جو کہ ان سے مدد کے لیے آیا تو انہوں نے اس کی پوری مدد کی ہے۔ اگر کسی نے 50,000 مانگا تو اس کو 49 یا 5,000 نہیں دیے۔ راہی صاحب کی وجہ سے کئی گھر آباد تھے، ان کے چولہے جلتے تھے۔ جو ذاتی زندگی ہے ان کی وہ انتہائی خوبصورت اور لاجواب تھی، ایک صحیح مومن کی زندگی تھی۔ اور جو ان کی فلمی زندگی ہے، یعنی فلمی ان کے جو کریکٹر ہیں، ان میں بھی لاجواب تھے۔ ناظرین، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، نہ انڈیا نہ پاکستان، شاید نہ ہالی ووڈ، دنیا کے کسی ایکٹر کا یہ بات نہیں ہوگی کہ وہ جب اسٹوڈیو اترے، اپنی گاڑی سے نکلے، تو آگے لوگ اس کا وہ لباس لے کر کھڑے ہوں جو اس نے سیٹ میں پہننا ہے۔ تو وہ رستے میں چلتے چلتے کرتا شلوار یہ اور وہ سارا اپنا گیٹ اپ جو ہے نا، وہ رستے میں چلتے چلتے کیا کرتے تھے۔ یہ مصروفیت ان کی 30 سال رہی، اور
पंजाबी फिल्म की वो जान थे। करैक्टर जो भी उन्होंने किया वो कमाल कर दिया। फिल्म उनकी जीने की सज़ा और बहुत सी फिल्म, एक खुद बात सुनाते हैं कि किसी फिल्म में, उर्दू फिल्म थी, उसमें वो चारपाई का वो जो होती है, पंजाबी में दौड़ कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता अब उसकी उर्दू, तो वो हाथ उनका एक नहीं है, तो ये नहीं है, तो एक हाथ से वो उन्होंने चारपाई को कसा। तो उर्दू फिल्म भी उर्दू थी, तो पता नहीं कौन थे जिसका सुल्तान रई साहब ने खुद बताया, तो उन्होंने कहा यार तेरी उर्दू भी पंजाबी च। तो वो कहने लगे नहीं नहीं नहीं, मैं तुहाडे कोल इहदी दाद लैनी है, जो मैं कीता जिहड़ा एक हाथ नाल मैं चारपाई कसी है। राय साहब एक अपनी मिसाल आप हुए, ना इंडस्ट्री पे शायद वो वक्त आए, ना सुल्तान रई फिर आए। सुल्तान रई मियानी साहब में अपनी आखिरी आरामगाह में उनकी रूह आराम फरमा रही है, लेकिन उनका करैक्टर आज भी जारी है। इतने वाक़यात हैं नाजरीन। गुजरांवाला में कोई कुछ लाहौर के पुरानी बात है, बहुत पुरानी, कि बदमाश आए, वो इसकी जेल लैंग्वेज में चाली कहते हैं, तो उन्होंने कह कला कर तो गुजरांवाला पहुँचे। गुजरांवाला में चौधरी यार मोहम्मद, वो मेरे बड़े भाई के बड़े दोस्त थे, भाई आज़म साहब के, आज़म भट्ट साहब के, तो वो भी बराबर में बैठे हुए थे। तो वो जब दोनों बदमाश आए, दोनों भाई थे, जब जेलर ने नाम पूछा तो उसने नाम इस तरह लिया, बग्गा, पूरे ज़ोर से। तो जेलर ने बड़े उससे देखा, फिर दूसरे का पूछा तो उसने भी इसी तरह नाम लिया, जग्गा कह ले, जग्गा। तो उसने गाली देकर ना, मैं तुहाडी इत्थे सुल्तान राई दी शूटिंग पे होंदी है, दफा हो जाओ। तो वो फौरन ही उन्होंने कहा जनाब हम तो बड़ी सिफारिश के साथ आए हैं। सुल्तान राही एक ऐसा अंदाज हुआ जो लोगों ने अपनाया, जिंदगियों में अपनाया, जो उस लेवल के, उस कमाश के लोग थे जिनका वो रोल प्ले करते थे, कमाश शायद ज़्यादती हो, उस किरदार के लोग थे जिनका वो रोल प्ले करते थे। तो लिहाजा आज के लिए सुल्तान राई साहब को दुआए मग़फ़िरत के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।